نہیں نہیں اچھا نہیں لگتا. یہ مائک پیچھے سے آف کرنا پڑتا ہے یار. یہ ہمارے بھائی ساتھی بھائی اس کا مائک کیوں نہیں آتا ہے؟ بس ہو گیا پیچھے سے آف. شروع کر لیں. شروع کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو آپ سب سے معذرت کہ لاسٹ مومنٹ پہ ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی تھی تو آپ لوگوں کو تھوڑا تاخیر کا سامنا کرنا پڑا اور انتظار کرنا پڑا. آج گلگت بلتستان کی صوبائی کابینہ کا 12واں اجلاس جو ہے وہ کلمینیٹ ہوا ابھی تھوڑی دیر پہلے, اور 14 ریگولر ایجنڈا آئٹمز سمیت تقریباً 19 ایجنڈا آئٹمز پہ ڈسکشن ہوئی. اس سے قبل آپ کے توسط سے گلگت بلتستان کی عوام کو آج ایک خوشخبری دینے جائیں گے ہم. سب سے پہلی چیز, آج صبح تقریباً 11:30 بجے کے قریب وفاقی مشیر خزانہ اور ان کی پوری ٹیم, یعنی وفاقی وزارت خزانہ کی ٹیم سمیت چیف منسٹر صاحب اور ہماری صوبائی وزارت خزانہ محکمہ خزانہ کی ٹیم کے مابین 3 ایجنڈا آئٹمز کے اوپر ایک نشست ہوئی ویڈیو لنک کے اوپر, جس میں چیف منسٹر صاحب تھے, وفاقی مشیر خزانہ تھے. اس میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا شروع سے, ہم جس کے اوپر کام کر رہے تھے گلگت بلتستان میں پوسٹوں کی کریشن کے حوالے سے, اس کی جس انداز میں ری پرائرٹائزیشن جاری تھی متواتر 26 مئی کو ہم نے انیشیل ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی تھی, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کو جو کریشنز دینی ہیں, ہم نے تقریباً 16,000 کے قریب پوسٹیں انیشیل ڈیمانڈ کی تھی. اس کے بعد ہم اس کو پرائرٹائز کر کے 13,000 کے قریب لے کے گئے, اور ڈیسیجن یہ ہوا تھا کہ مرحلہ وار ہم آپ کو 3 یا 4 مرحلوں میں ہم آپ کو یہ پوسٹیں دیں گے. آج اس میں سے 4,000 پوسٹوں کی فارمل اپروول جو ہے وہ مشیر خزانہ نے صوبائی محکمہ خزانہ اور چیف منسٹر صاحب کے ساتھ جو ویڈیو لنک پہ میٹنگ کی, اس میں فارمل اپروول آج ہمیں مل گئی. یعنی 4,000 جو اسامیاں ہیں وہ تخلیق کی جائیں گی گلگت بلتستان کے. اس میں پرائرٹی ایریاز یقیناً جس طرح سے چیف منسٹر صاحب تھرو آؤٹ بتاتے رہے ہیں کہ ہماری پہلی پرائرٹی ایجوکیشن, ہیلتھ اور ایڈمنسٹریشن, اور ایجوکیشن اور ہیلتھ اور ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ کلاس 4 کی اور گریڈ 1 کی نوکریوں سے اس قوم کو نکالنا ہے. ہمارے پاس اسپیشلسٹ ڈاکٹرز, اسپیشلسٹ ٹیچرز اور ساتھ ہی ساتھ نرسز, ٹیکنیشینز اور اسپیشلسٹس, ساتھ جتنا ایڈمنسٹریشن ہے ہمارے پاس عرصے سے ہمارے پاس نئی تحصیلیں بنی ہیں, نئی سب ڈویژنز بنی ہیں, اور ایڈمنسٹریشن کے اندر ریونیو سٹاف جس طرح ہمارے پاس فقدان ہے, کمی ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پہلی جو پرائرٹی فکس کی گئی ہے اس میں تعلیم, صحت اور ایڈمنسٹریشن کے محکموں کے اندر 4,000 پوسٹیں جو ہیں وہ آج اس کی اپروول مل گئی ہے. سیکنڈلی, جب ہم اپریل مئی سے ہم نے انگیجمنٹ شروع کی تھی وفاقی وزارت خزانہ کے اندر, اور جس کی بنیاد پہ 47% جو ریز ملا تھا ہمیں ریکرنگ بجٹ کے اندر, اور پہلی دفعہ ہم 47 ارب پہ پہنچے تھے. اور ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا فیڈرل فائنانس کی طرف سے کہ ہم دسمبر کے اندر فیڈرل ریونیوز کے اندر اگر سرنڈرز ہوتے ہیں تو 5 ارب ایڈیشنل دیں گے. آج اس کو بھی ٹیک اپ کیا گیا ہے ہماری طرف سے, محکمہ خزانہ کی طرف سے وفاقی وزارت خزانہ کے ساتھ, اور اس میں دسمبر کے اندر انشاءاللہ وہ ٹیک اپ کر کے ہم ایڈیشنل کی طرف جائیں گے, جس سے ہمارے ریکرنگ ایکسپینڈیچر میں جو کمی بیشی ہوگی اس کو ہم میٹ کر پائیں گے. تیسری چیز, اس پورے نظام کو بہتر انداز میں صوبائی سطح پہ چلانے کے لیے یقیناً اتنا بڑا ہماری جغرافی ہے, ہم کے پی کے 97% کے برابر ہماری جغرافی ہے. اس کے اندر جتنا ہمیں دور افتادہ علاقوں میں پھرنا پڑتا ہے, اور جس طرح سے ہمارے ٹرانسپورٹ کے مسائل تھے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر, اور جو این او سیز کا ایک مسئلہ تھا کہ ہماری ویکلز جو ہیں ہر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے ساتھ بھی ہمیں ویکلز ریکوائرڈ ہوتی تھی, ہمارے سٹاف بھی متواتر بڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے جو گاڑیاں درکار ہوتی تھی
اور وفاق کے اندر جا کے ہماری NOCs رک جاتی تھیں. آج کی اس میٹنگ کے اندر 9 تاریخ کو جو اسٹیرٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے فیڈرل کے اندر, اس میں وفاقی وزیر خزانہ نے آج ڈائریکٹیوز دے دیے ہیں کہ بلینکٹ NOC جو ہے وہ گلگت بلتستان کو, جو ہم نے NOCs کی ڈیمانڈ کی تھی, ان کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے NOCs. اس کا بھی آج فیصلہ کیا گیا. یہ تو تھی آج صبح کی جو ہماری رویداد تھی ہمارے وفاقی وزارت خزانہ کے ساتھ چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں جو انگیجمنٹ آج ویڈیو لنک کے اوپر ہوئی. آج ہماری صوبائی کابینہ کے اندر جو بڑے بڑے فیصلے ہوئے, 19 ایجنڈا آئٹمز میں یقیناً گلگت بلتستان میں امور کے حوالے سے ہمارے ایجنڈا آئٹمز ڈسکس ہوئے, لیکن اس میں بڑے پوائنٹس یقیناً سب سے بڑی چیز جو ہے وہ چیف منسٹر کا ایک اسپیشل انیشیٹو تھا. ہم نے جو 5 ارب روپے اسپیئر کیے تھے اپنے ریکرنگ بجٹ سے چیف منسٹر صاحب کے اسپیشل انیشیٹوز کے لیے, اس میں سے 1.5 ارب روپے ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیے تھے, اور اس کا ایک کمپوننٹ تھا کہ ہم آپریشنلائزیشن کریں DHQs کے. DHQs کے اندر جتنے ہمارے DHQs 8 اضلاع کے اندر ہمارے DHQs بنے ہوئے ہیں, PHQ, RHQs اور پھر DHQs, ان کے اندر جس انداز میں سب سے بڑی کمی جو محسوس ہوتی تھی وہ ہمیں محسوس ہوتی تھی کہ ہمارے پاس اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نہیں ہیں, ہمارے پاس جو اسٹاف ریکوائرڈ ہے, تو اس حوالے سے ہمیں اس کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی. تو 332 ملین جو ہے کے اگینسٹ ہم نے آج 272 پوسٹیں ڈاکٹرز کی, اسپیشلسٹس کی DHQs کے اندر ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, ان کو بہتر انداز میں دینے کے لیے ایک اسپیشل گرانٹ جو ہے وہ اس چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹوز میں سے ہم نے دینے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے تحت ہمارے پاس ٹوٹل 272 پوسٹیں جو ہماری پوسٹیں ہوں گی یہ فکس ٹرم کانٹریکٹ پہ ہوں گی 1 سال کے لیے, جس میں تقریباً PHQ ہاسپٹل گلگت میں ٹوٹل 35 ڈاکٹرز اور 7 ان کے جو اسپیشلسٹ ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو شہید سیف الرحمان ہاسپٹل میں 40 نئی پوسٹیں ملی ہیں 1 سال کی فکس ٹرم کانٹریکٹ پہ. RHQ دیامر کے اندر 43 پوسٹیں, RHQ اسکردو کے اندر 38 پوسٹیں, DHQ گزر میں 25, DHQ استور کے اندر 22 پوسٹیں, اور DHQ خپلو میں 20 پوسٹیں. بالکل اسی طرح DHQ ہاسپٹل سکندرآباد نگر میں 18, اور سول ہاسپٹل علی آباد ہنزا جو کہ DHQ ہے اس کی 18 پوسٹیں ہیں, جو کہ کل 259 پوسٹیں بنتی ہیں. 7 سائیکیٹرسٹ کی 3 پوسٹیں, ریڈیالوجسٹ کی 5 پوسٹیں اور پیتھولوجسٹ کی 5 پوسٹیں, کل ملا کے 272 1 سال کے فکس ٹرم کانٹریکٹ کے اوپر, جس کی مالیت جو ہے 332 ملین بنتی ہے. اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ جس انداز میں ایک DHQ کو بہتر انداز میں رن کرنے کے لیے وہاں پہ ہمیں ڈائگنوسس لیب, آپریشن تھیٹر, ICU, ان وہ تمام چیزیں, وہ تمام لوازمات جو کہ ایک ہیلتھ یونٹ کے اندر, ہیلتھ انسٹالیشن کے اندر انداز میں ہونی چاہیے, ان کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم اس میں ایک ذرا سا تقابلی جائزہ دیکھیں, ایک نظر دوڑائیں کہ کس قسم کی پوسٹیں ہیں, تو اس میں اسسٹنٹ جو ہمارے یہ جو انتھیزسٹ جو ہوتے ہیں ان کی پوسٹیں ہیں, انڈور میڈیکل آفیسرز کی پوسٹیں ہیں. ان کا بنیادی مقصد جو ہے, آج تک یہ جو DHQs تھے نام کے اور کاغذ کے اندر ہم DHQs دیکھتے تھے ان کو, لیکن ہم ان کو صحیح معنوں میں فنکشنل نہیں کر سکتے تھے. اور جس قسم کا گلگت بلتستان کا ٹیرن ہے, اس ٹیرن میں اس میگر تنخواہ کے اوپر جو ہمارے دور افتادہ DHQs ہیں ان کے اندر کبھی بھی اس طرح کے اسپیشلسٹ جو ہے وہ نہیں جا پاتے. تو اس حوالے سے جو اسپیشلسٹ کے لیے بہتر پیکج رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ کی فکس ٹرم جو ہے ہم ان کو گراس سیلری دیں گے, تاکہ وہ جو دور افتادہ ہمارے DHQs ہیں وہاں پہ ہمارے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ جا سکیں اور عوام کو ان کی ڈور سٹیپ کے اوپر بنیادی صحت کی سہولیات پرووائڈ کر سکیں. یہ آج کے ایجنڈا آئٹم میں سے ایک ایجنڈا آئٹم. اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے دنوں ہم نے ڈسکس کیا اس کے اوپر ایک تفصیلی جو ہم نے پریس بریفنگ بھی کی کہ آج باضابطہ طور پہ جو ہمارے ڈیزل جنریٹر سیٹس تھے ان کی رینٹل کے اوپر, اس کے اوپر میں تفصیل سے اس دن تقریباً 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر چکا ہوں. اس کی آج فارمل اپروول دی گئی کیبنٹ آف گلگت بلتستان کی طرف سے. ساتھ ہی ساتھ ہم سلائٹلی ہم دیکھیں گے صرف کہ گلگت بلتستان میں انوائرمنٹل ایگزامینیشن اینڈ انوائرمنٹ امپیکٹ اسسمنٹ جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس بنتے ہیں
اس میں اس پروجیکٹ کو بننے سے پہلے اس کی ایک انوائرمنٹل اسسمنٹ کرنی اس پروجیکٹ کی کرنے کی ضرورت تھی. اس کے ریگولیشنز جو تھے اس کو آج پیش کیا گیا انوائرمنٹ اینڈ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, جس کو پارشلی کنڈیشنلی فورم نے جو ہے وہ اپروو کیا. اس کی جو کمپلیٹ پالیسی ہے وہ کمیٹی کو ریفر ہوئی ہے, وہ اس کو مزید دیکھیں گی اس کو اسکروٹنائز کرنے کے بعد, تاکہ جتنے بھی پروجیکٹس بننے جا رہے ہیں سیمنٹ اور گارے کی, ان کنکریٹ کے پروجیکٹس کے اندر اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ جو ہے وہ پہلے اسیس کرنے کے لیے اس کے چونکہ ہمارے پاس 2014 کا قانون ہے, اس کو فردر پروسیجرلی چیزیں دیکھنے کے لیے سبسٹانس ہمارے پاس اس کا قانون ہے, تو اس کا پروسیجر جو ہے وہ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو آج ریگولیشنز پیش کیے گئے جس کو فردر ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کمیٹی کو, جو دیکھیں گی. ساتھ ہی ساتھ فیڈرلی ایک قانون زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2020, زینب کیس پاکستان کے اندر میڈیا پہ جس انداز میں اس نے ہائپ کریٹ کیا اور اس کے نتیجے میں ایک قانون پاس ہوتا ہے فیڈرلی, اس قانون کو تمام صوبوں نے اڈاپٹ کیا تھا, اور گلگت بلتستان بھی فیڈرل فریم ورک کے جو ابلیگیشن تھی اس کے اندر ہمارے اوپر بھی ایک طرح سے ہماری ابلیگیشن تھی. اور اس کی وجہ جو پی ایم پورٹل کے اوپر یہاں کے ایک شہری کی طرف سے یہ شکایت گئی تھی کہ اس قانون کو یہاں ایکسٹینڈ کیا جائے. اس کے بعد فیڈرلی یہ چیز ٹرانسمٹ ہوئی اور لا ڈپارٹمنٹ نے آج اس کے باقاعدہ طور پہ اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے اس کا ڈرافٹ ہماری کیبنٹ سے آج منظور کروایا. ساتھ ہی ساتھ یہ کچھ چیزیں تھیں جس کو دیکھنے کی ضرورت تھی. اور الاٹمنٹ آف لینڈ آف کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز, ایس ایم بی آر کی طرف سے ایجنڈا آئٹم تھا 2 کنال زمین جو ہے وہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کے لیے جوٹیال گلگت میں, اس کی اپروول آج صوبائی کابینہ نے دے دی. اور ساتھ ہی ساتھ جس انداز میں ریوائز ریٹس شیڈیول ریٹس, یہ ایک بڑا پرانا جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی ہمارے کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کی طرف سے. اس وقت گلگت بلتستان کے اندر جو شیڈیول ریٹس ہے وہ 2012 کے شیڈیول ریٹس ہیں, اگرچہ گلگت بلتستان کے اپنے شیڈیول پریمیم ریٹس موجود نہیں ہیں, اور ہم پاک پی ڈبلیو ڈی این ایچ اے اور ان کو کسی طرح سے سنک کر کے کاپی کر کے آگے لے کے چلتے ہیں. ایک پہلی دفعہ ایک ورکنگ کی گئی تھی, اس پہ ایک انالیسس ڈرا کیا گیا تھا پورے گلگت بلتستان کے تمام اضلاع سے پریمیم ریٹس کے حوالے سے. اس حوالے سے آج صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی فائنینشیل امپلیکیشن ورک آؤٹ کرنے کے لیے محکمہ خزانہ اور محکمہ ترقیات و منصوبہ بندی کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس کو فردر اسکروٹنائز کرے گی, اور اگلی کیبنٹ کی میٹنگ میں جس کی فائنینشیل امپلیکیشن مالی امپلیکیشن کتنی بنتی ہے اس کو پیش کرے گی. اس بنیاد پہ ہمارے کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کو یہ خوشخبری بہت جلد ملے گی کہ یہ جو شیڈیولڈ ریٹس ہیں پریمیم, یہ گلگت بلتستان کے ہر ضلع کے اپنے طور پہ ہم بنا کے اس کو پیش کر سکیں گے اور اس کو اپروو کریں گے. پہلی جو سی ڈی کے طور پہ آج اس کو پیش کیا گیا صوبائی کابینہ کے سامنے, جس میں ہم نے یہ کمیٹی تشکیل دی ہے کہ اس کی کمپلیٹ فائنینشیل امپلیکیشن جو ہے وہ دونوں ڈپارٹمنٹ فائنانس اور پلاننگ مل کے اس کی ورک آؤٹ کریں گے اور نیکسٹ کیبنٹ میں پیش کریں گے. تو یہ سب کچھ تھا ہماری طرف سے آج کی پروونشل کیبنٹ کے اجلاس میں. سوال ہے تو دیکھیں جی, یہ میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اسپیشلسٹ کی طرف جائیں. جس طرح سے ایجوکیشن کے اندر اسپیشلسٹ ٹیچرز کی کمی ہے, ہاسپٹلس کے اندر میں نے ابھی پوری رویداد سنائی کہ یہ فکس ٹرم کانٹریکٹ پہ ٹیکنیشینس کی, ٹیکنیکل سٹاف کی اور اسپیشلسٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ ان 4000 کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اسپیشلسٹ ٹیچرز, سبجیکٹ اسپیشلسٹس, لیکچررز, اور ساتھ ہی ساتھ پھر اسی طرح ہیلتھ سائٹ کے اوپر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز, اسپیشلسٹ نرسز, سرٹیفائڈ نرسز, ٹیکنیشینز, اور یہ میں نے جو آپ کی پوری قسطیں گنوائیں. جہاں تک سی پی ایس اور کانٹریکٹ کے ملازمین, کانٹریکٹ کا تو ہم آلریڈی ایک ڈیسیجن لے چکے ہیں, اور سی پی ایس کا کیس چونکہ آپ کو متواتر دفعہ بتایا گیا ہے, سی پی ایس کا کیس ریگولرائزیشن ایکٹ 2020 کی شق 5 کے تحت ہم نے فیڈرل فائنانس کو ٹرانسمٹ کر دیا. یہ صرف 2 محکموں کے لیے سر, یہ 4000 فیڈرل فائنانس نے اس طرح ایکسپریس نوٹ جاری کیا ہے آج فیڈرل فائنانس نے چیف منسٹر کی کمیٹی کے حوالے سے, اس میں انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ ہم نے جی پی کے لیے 4000 دیا. انہوں نے کہا جی ہم چیف منسٹر کی کو سراہا جاتا ہے وہ ان کا 57 کیا جائے. کیا وہ
ज़मानी है या टिबेटन तक वो जारी नहीं करेगा या कब तक? देखें जी, इसके ऊपर वर्कआउट इसलिए नहीं किया गया कि हमने बताया उनको कि टोटल हमारे पास केस था 13,645 पोस्टों का, उसमें से आज अप्रूवल मिल गई कि 4,000 दें, तो हमने साथ ही साथ उनसे ये भी कहा है कि उस 4,000 की फर्दर जो है हम स्क्रूटनाइज़ करके हम उनको देना चाहते हैं कि हमें हेल्थ में इतनी चाहिए, एजुकेशन में इतनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ें चाहिए, जिसके लिए 9 तारीख को हमारी फाइनेंस की टीम जो है अलॉन्ग विद हमारे जो हमारे सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं और साथ हो सकता है कि काउंसिल इलेक्शन के बाद मैं खुद और फिर चीफ मिनिस्टर साहब जहाँ ज़रूरत पड़ी हम जाएंगे। तो ये हमारी ख्वाहिश पे, हमारी दरख्वास्त पे उन्होंने ये चीज़ की है कि वो जो 4,000 पोस्टें हैं उसकी रिक्वायरमेंट जो है हम यहाँ से सर्टन करेंगे। इसलिए कितने महकमे ऐसे हैं जिनकी ये गाड़ियों के एनओसी के लिए आपने अप्लाई किया था? देखें जी, इसमें 3 किस्म की कैटेगरीज थी। पहले भी मैंने आपको एक दफ़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमारे पास 3 किस्म की अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर कुछ एमरजेंसी रिस्पांस की हमारे पास ज़रूरत थी। हमारे पास वी आर इन ह्यूज जो लैक ऑफ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में, इनके पास 1994 की, किसी के पास 99 की, किसी के पास 2004 मॉडल की गाड़ियाँ कुछ थानों में, कुछ तहसीलों के अंदर तो उनके पास है ही नहीं, किराए पे गाड़ियाँ चल रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, SMBR है, सर्विसेज है, साथ कैबिनेट विंग है। तो इन सब के अंदर जिस तरह की हमें गाड़ियों की शदीद किल्लत थी, उसके लिए ये कोई NOCs आज से नहीं चल रही थी। ये NOCs पिछली जो गवर्नमेंट जाते जाते वहाँ से जो NOCs मांगी गई थी उसके ऊपर ओवरऑल एक ब्लैंकेट NOC रिक्वायर्ड होती है, फेडरल फाइनेंस से कंकरेंस लेनी पड़ती है। तो आज हमने ये गुजारिश की कि जो हमारे एमरजेंसी सर्विसेज, एजुकेशन है, हेल्थ है, SMBR है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है और हमारी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने गाड़ियाँ मेंशन की हुई थी, उनके ऊपर भी पाबंदी थी। हम एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाते थे, लेकिन उसको जब उसको एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में होते थे, रोल आउट करना चाहते थे, तो उस वक्त उसमें गाड़ियों की शॉर्टेज आती थी। प्रोजेक्ट हमारे पास बन जाता था और गाड़ी की NOC हमें नहीं मिल पाती थी। तो आज हमने गुजारिश की कि एक दफ़ा इस 9 तारीख की ऑस्टेरिटी कमेटी की मीटिंग में एक ब्लैंकेट NOC गिलगित बल्तिस्तान को दे दी जाए, जिसके बाद वर्कआउट करके हम आगे के लिए भी फर्दर जो रूल्स हैं इस सब्जेक्ट को गिलगित बल्तिस्तान एक्सटेंड कराने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ज़रूरियात के तहत हम खुद जो है इसके ऊपर NOC के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले से डायरेक्टिव्स थे जिसकी बुनियाद पर ये वर्क किया गया था और उसकी सिफारिशात जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने तैयार की थी, आज इसको कैबिनेट साहब ने मंजूर किया और फिर ये नए प्रोसेस के थ्रू ये काम मुकम्मल होगा। तो चूँकि 15 नवंबर से यहाँ पे DG6 गिलगित में पहुँचाने थे और यहाँ पर फिर ये काम की जानी थी, तो आप ये कब आएंगे और इस तरह की नंबर? देखें जी, आपका सवाल, आपको पूरा सवाल जो है वो बेहतर अंदाज में जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, चूँकि आप कुछ ड्राफ्ट्स को दिखा के, जब तक कोई कागज़ फॉर्मली सिग्नेचर्ड नहीं होता है, उसका फॉर्मल इंडोर्समेंट और अप्रूवल अकॉर्ड नहीं होती है, तब तक मुझे, आपको और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि उसको मीडिया, सोशल मीडिया की जीनत ना बनाएं। मैंने आपसे गुजारिश पहले पिछले उसमें भी की थी कि 50 करोड़ का अप्रैल 2019 के अंदर प्रोक्योरमेंट का 13 जनरेटर सेट्स के प्रोक्योरमेंट ख़रीदने का एक जो है वो प्रपोज़ल बनी, वो फोरम पे आया और अब वो 50 करोड़ डॉलर पैरिटी की वजह से 72 करोड़ में 13, या तो हमने 13 जनरेटर सेट्स ख़रीदने थे, 13 मेगावाट, सर मैं गुजारिश करूँ, 13 मेगावाट बिजली जो है वो हमने सिस्टम को देनी थी, 72 करोड़ के हम ख़रीदें। मैंने उस दिन भी गुजारिश की कि जनरेटर हम ख़रीद के लगाएं या किराए पे ला के लगाएं, हमने उसमें फ्यूल देना है। अब अगर हम लगभग फ्यूल की मद में ये जो 72 करोड़ के जनरेटर्स ख़रीदते, उनके साथ 10 करोड़ के स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स ख़रीदते और फिर इनकी 432 मिलियन की अगर फ्यूल देते, तो ये लगभग हमें टीका लगना था 1 अरब 12 करोड़ का। अब इसको जो सबका हक है कि हर बंदा इसके ऊपर सवाल कर रहा था, अब हम 13 करोड़ 80 लाख में 25 जनरेटर, 8 से 9 लाख रुपए ऑन एवरेज एक जनरेटर का किराया दे के 25 जनरेटर्स लेके आने का हमने प्लान किया। इसको 10 करोड़ 90 लाख या 10 करोड़ 30 लाख की हमारे पास स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो हमारा एसेट बनेंगे उनको चलाने के लिए। यानी हम जो किराए की मद में 13 करोड़ 80 लाख रुपए दे रहे हैं, बाकी जो पैसे देंगे वो हम जनरेटर ख़रीद के लाएं या जनरेटर किराए पे लाएं, फ्यूल हमने देना है।
اس صورت میں ہمیں 13 جنریٹر سیٹ ملتے، 13 میگا واٹ بجلی ملتی. اب ہمیں 25 جنریٹر سیٹس مل رہے ہوں، 21 سے 22 میگا واٹ بجلی سسٹم میں دے رہے ہیں. اس حساب سے وہ جو پورا پروسیس ہے وہ پروکیورمنٹ جو رولز ہیں اس کے حساب سے ہمیں ایٹ لیسٹ 365 دن چاہیے ہوتے ہیں اس کو ڈیلیور کرا کے، اس کی کمیشننگ کر کے، اس کو جن سیٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے. اب ہماری کوشش یہ، آپ نے جو بات کی کہ ہر پروسیس یقیناً سی ایم ڈائریکٹیوز کے اوپر اگر کوئی پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے تو اس پروسیس نے کلمنیٹ ہونا ہے فارمل ایکارڈ اپروول جب تک کیبنٹ نہ کرے. آج کیبنٹ نے فارملی اس کو اپروول ایکارڈ کی ہے. تو شروع یہ چیف منسٹر صاحب کے ڈائریکٹیوز پہ ہوا تھا. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جہاں 13 میگا واٹ ہمیں بجلی مل رہی تھی اس میں ہمیں 3 سے 4 گھنٹے کا افاقہ مل رہا تھا لوڈ شیڈنگ زدہ ایریاز میں، جیسے گلگت ہے، اسکردو ہے، چلاس ہے اور ہنزا اسپیشلی. اب ہمیں 7 سے 8 گھنٹے منیمم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیک آورز کے اندر جو ہے وہ جہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے. اب جیسے ایک گلگت شہر ہے جہاں کی صرف ڈیمانڈ جو ہے انیشلی 94 میگا واٹ ہے اور ہمارے پاس ہوتی ہے میکسیمم 24-26 میگا واٹ. تو اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے جو بیئر منیمم کے اوپر یہ ڈی جی سیٹس ہم کرائے پہ لا کے اس چیز کو چلا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ڈفرینس ہے بیچ میں کرائے پہ خریدنے میں 13 کروڑ 80 لاکھ کے ہم کرائے پہ لے کے آ رہے ہیں اس سال، اور ہم نے 72 کروڑ میں خریدنے تھے. اس بیچ کا جو پیسہ ہے ڈفرینس، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گلگت میں 6 پروجیکٹس ایسے ہیں صرف ڈسٹرکٹ گلگت کے اندر، اس دن بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. ان 6 پروجیکٹس کے اوپر یہ خرچہ ہم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ ان کی جو کہ اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، اور اگلے سال ڈپارٹمنٹ جو ہمیں بتا رہا ہے وہ تو جون 2022 بتا رہے ہیں کہ وہ 6 پروجیکٹس کمپلیٹ کر کے ہم سسٹم میں 13.5 میگا واٹ بجلی شامل کر سکیں گے. ہم پھر بھی تھوڑی لیوریج دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اکتوبر 2022 تک بھی اگر وہ 6 جو پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو کے، ہم 13 بھی نہیں کہتے ہیں، ہم 12 میگا واٹ بجلی اگر ہم سسٹم میں شامل کر دیتے ہیں تو کرائے کا جنریٹر اگلے سال ہم 5, 6, 10, 20 کم کریں گے، اور وہ جو نئے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں گے ان سے بجلی ملے گی. اب اگر ہم یہ پروکیور کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، تو یہ پرماننٹ ہماری لائبلٹی بن جاتی ہے اور ہم اس کو ہمیں لامحالہ اسے چلانا پڑے گا. تو یہ آئیں گے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس ماہ کے نومبر کے آخر تک اس کو جو ہے وہ ان اضلاع کے اندر ہم دے سکیں. 7 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ تو ابھی صحیح ہو رہی ہے سر میں گزارش یہی کر رہا ہوں نا کہ اب آپ یہ نے اس دن کہا تھا 15 نومبر سے ہم جو 15 نومبر سے میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ 15 نومبر سے ہماری اس کی جو پروسیس ہے وہ انیشیٹ ہوگا. میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں، کاغذ ایڈورٹیزمنٹ آلریڈی ایک دفعہ آ چکی ہے، اس کو ایکسٹینڈ کر کے ہماری کوشش یہ ہے کہ 30 نومبر تک ڈسٹرکٹس کے اندر جن سیٹس جو ہے وہ انسٹال ہو جائے. بہت شکریہ. چار کھانا نا تو پاٹو کو انو اچھا انو ہے ٹھیک ہے. تصویر
Sen o finish gene bilmem ya.